آنکھوں کا انفیکشن بہت پھیل رہا ہے، خاص طور پر آج کل صوبہ پنجاب اور پھر پاکستان بھر میں آنکھوں کا سفید حصہ سرخ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں چپچپاہٹ، میل کچیل کا جمع ہونا، بہنا، آنکھوں کا سوجنا، یہ انفیکشن بہت پھیل چکا ہے۔ تو اس حوالے سے طب نبوی کی روشنی میں آپ کو کچھ گائیڈ لائن بتاتی ہوں، آپ ان کو فالو کریں اور دوسروں کو بتائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اللہ عز و جل ضرور شفا دے گا۔ یہ انفیکشن اس قدر شدید اور سنگین ہے کہ ایون بعض کیسز میں تو بینائی تک متاثر ہو گئی ہے، کئی ایسے کیسز رپورٹ میں ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو روزانہ سرما لگانے کی عادت اپنائیں، کوئی بھی اچھا سرما روزانہ رات کو سوتے ہوئے یا دن میں کسی بھی ٹائم میں لگا لیں، یہ سنت بھی ہے اور فائدہ بھی ہے، شفا بھی اور ثواب بھی۔ اور اس کے علاوہ شہد، اگر آپ ایک ایک قطرہ دونوں آنکھوں میں ڈال لیں تو اس سے جو میل کچیل اور وائرس انفیکشن جو بھی ہو رہا ہوگا تو انشاءاللہ وہ بہہ کر نکل جائے گا۔ شہد شفا ہے اور آنکھوں کی اکثر بیماریوں کے لیے مفید ہے۔ رات کو سوتے وقت ایسا کر لیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ آنکھوں کو ہاتھ نہ لگائیں اور ہاتھوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ اس سلسلے میں اگر آپ وضو کر لیں تو یہ زیادہ ثواب ہے۔ وضو اٹ سیلف عبادت ہے پانچوں نمازوں کے اوقات میں، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ باوضو رہنا شروع کر دیں تو یہ مکمل علاج ہے، صرف یہ ایک کام مکمل علاج ہے، کیونکہ ایک تو آپ جراثیم سے اپنے ہاتھوں کو پاک صاف رکھیں گے، دوسرا آنکھوں پر چینٹے مارنا، جو وضو میں آپ دیکھیں کہ چہرہ دھوتے ہوئے 3 بار یہ عمل دہراتے ہیں، تو یہ آنکھوں پر چینٹے مارنا یہ باقاعدہ ٹریٹمنٹ میڈیکل میں کرائی جا رہی ہے۔ آنکھوں کے مریضوں کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ ٹھنڈے پانی کے آنکھوں پر چھینٹے ماریں، یہ بہت ہی مفید ہے، اور ہاتھوں کا صاف رکھنا بھی۔ تو اگر آپ پورا وضو ہی کر لیں، سوچیں کہ آپ اس بیماری سے کیسے مکمل صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کلونجی، طب نبوی اور میڈیکل میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اس میں ایسی پراپرٹیز ہیں کہ جو آنکھوں کے لیے، صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ تو آنکھوں میں اس کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سمپل بلیک سیڈ آئل، کلونجی کا تیل، کالے بیجوں کا تیل، اس کا پورے چہرے کو گلو کے لیے، چہرہ تر و تازہ رکھنے کے لیے اور آنکھوں کو سکون پہنچانے کے لیے اور کولنگ ایفیکٹ پہنچانے کے لیے اس کا مساج کریں۔ خاص طور پر اس تکلیف میں تھوڑا سا انگلی کے پوروں پر آپ کلونجی کا تیل لگائیں، کالے بیجوں کا تیل لگائیں اور اس کو سرکل موشن میں آنکھوں کے ارد گرد مساج کریں، تو اس سے نہ صرف انفیکشن اور وائرس سے محفوظ ہوں گی بلکہ بینائی بھی تیز ہوگی۔ اور اپنی آنکھوں کو نامحرم کو دیکھنے سے بچائیں۔ یاد رکھیں کہ بد نظری یہ زنا کی پہلی سیڑھی ہے۔ صرف یہ بیکٹیریا، وائرس، انفیکشن ہی آپ کی آنکھوں کو، نظروں کو نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ غیر محرم کو دیکھنا، اس کے بعد حرام خیالات کا ذہن میں، آنکھوں میں آگے خاکے بنانا، سوچنا، یہ جو اثرات، ریز، شعاعیں دماغ میں، آنکھوں میں، ذہن میں اور دل و دماغ میں قوت پکڑتی ہیں، یہ ایون کسی بھی بیکٹیریا، وائرس سے زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ بیکٹیریا اور وائرس کو تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح مشاہدے میں لایا جا سکتا ہے، ان چیزوں کو مشاہدے میں بھی نہیں لایا جا سکتا۔ اللہ عز و جل نے انہیں حرام کر کے ہمیں انتباہ کر دیا، خبردار کر دیا کہ اس میں تمہاری ہلاکت ہے، یعنی صرف نظروں کی خرابی نہیں، ایمانی اور جانی ہلاکت ہے، دنیا آخرت کی بربادی ہے۔ ایسے مناظر کے بجائے آپ گرینری، کائنات میں رب کی قدرت کے مناظر، صبح کے بعد، نماز فجر کے بعد اور اسی طرح شام کے اوقات میں ٹھنڈی میٹھی ہواؤں میں، گراسی پلاٹ، گرینری، پارک، جو آپ کو میسر ہو، کھیتوں میں، سرسبز میدانوں میں نکلیں، دیکھیں اور صبح و شام کے ساتھ اذکار کریں، تو نہ صرف نظر کو بلکہ جسم کی ساری قوتوں کو، ایمان کو اور آخرت کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ بیماری کو جڑ سے پکڑنا، اس کا خاتمہ اور پھر اس سے بچاؤ، سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ آپ کو کہیں بھول نہ جائیں، وضو کا اہتمام، خاص طور پر ٹھنڈے پانی کے آنکھوں پر چینٹے مارنے، جیسے چہرہ خشک ہوتا ہے اس کے بعد آپ موئسچرائزر کا استعمال کریں، خاص طور پر بلیک سیڈ آئل، اور آنکھوں کے گرد تھوڑا مساج کریں، پھر نظر کی حفاظت کریں، حرام کاریوں، غیر محرم پر نظر پڑنے سے اجتناب کریں۔ اس کا اپوزٹ گرینری، قدرت کے حسین مناظر، سبزہ، صبح و شام کی تازہ ہوائیں یہ لیں، ساتھ ذکر و اذکار کریں، اور ایک خاص دعا جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ سے کہا
کہ اگر آپ یہ دعا پڑھ لیتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی، آپ کے لیے بہتر ہوتا۔ تو انہوں نے اپنی اہلیہ کو یہ دعا سکھائی کہ آپ پڑھیں اذہب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے لوگوں کے رب، اس بیماری کو دور فرمائیے، شفا عطا فرما دیجئے، آپ ہی شفا دینے والے ہیں، آپ کی شفا کے علاوہ اور کوئی شفا نہیں، ایسی شفا عطا فرمائیے جو بیماری کو نہ چھوڑے۔ سرمے کی عادت اپنائیں، کبھی کبھار شہد کا قطرہ آنکھوں میں ٹپکا لیں اور کلونجی کے تیل سے مساج کریں، کلونجی کے کچھ دانے پانی سے نگل بھی لیں، کیونکہ اس میں تمام بیماریوں سے